بچپن ہی سے ماحول ایسا ادبی ملا ہے مجھے کہ اگر میں شاعر نہ بنتا تو میری ذہانت پر یا میرے احساس پر حرف آتا۔ جہاں تک ڈاکٹری اور شاعری کا تعلق ہے، اس میں کوئی ایسی خاص میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی دو متضاد چیزیں ہیں۔ ہر چیز جو ردم میں ہے وہ میرے نزدیک ایک فطری طور پر شاعرانہ عمل ہے۔ آپ کے دل کا دھڑکنا، آپ کی سانس کا چلنا۔ تو پہلی جو دو کتابیں ہیں ان کے نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کرن کرن اندھیرا جو تھی وہ کتاب بہت، جسے کہتے ہیں کہ رد عمل کی شاعری۔ آگ کی صلیب انگلستان میں ہی لکھی ساری میں نے۔ اس میں کچھ تناظر تھوڑا سا اس لیے بھی بتا، کچھ وطن کا بھی تناظر ہے اور دوسرا کچھ اس میں پھر عالمی پس منظر شروع ہو جاتے ہیں دیکھنا۔ وہاں جا کر ہم پر کھلا کہ جیسا کہ اب بھی کھل رہا ہے کہ ہم جن طاقتوں کے ماتحت زندگیاں گزار رہے ہیں وہ ہمیں کبھی آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ واہ! صرف یہ نہیں کہ میں دور ہوا، میں نے کنارہ کشی کی تھی شعوری طور پر اپنے عصری ادب سے، اردو کے عصری ادب سے۔ 4-5 سال تک میں نے عصری ادب نہیں پڑھا۔ مجھے یہ خوف ہو گیا تھا کہ میں بھی ویسا لکھنے لگوں گا جیسے باقی سب لکھنے ہیں۔ اور اس دوران میں نے عالمی ادب پڑھا۔ اس دوران مطلب جیسے آسکر وائلڈ کو، خلیل جبران کو، پیبلو کو، ایک ویسٹ انڈین وہاں کے جو لوکل شاعر ہیں جان بینجامنز وغیرہ، ان لوگوں کو میں نے بہت پڑھا تھا۔ ایک بات جس سے میں نے کنارہ رکھا وہ یہ کہ میں نے اپنے آپ کو کسی جگہ بھی بے وطن نہیں سمجھا۔ جہاں رہا میں اس جگہ کو، جس زمین نے مجھے رزق دیا اس زمین سے میں نے دل کو اچاٹ نہیں رکھا۔ واہ! یہ غلط بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں رہیں اور اس زمین سے آپ کو رزق ملتا رہے لیکن آپ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہیں، کہتے رہیں کہ نہیں وہاں اچھا تھا جہاں میں تھا۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اردو شعر و ادب کی دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ریختہ.com کے اس شاندار اور یادگار انٹرویو کے سلسلے روبرو کی ایک تازہ ترین اور انوکھی کڑی کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کا میزبان رحمان فارس آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو نابغہ روزگار شخصیت، جو منموہنی شخصیت اور شاعر موجود ہیں، ان کا تعارف میں کرواتے چلوں۔ بسلسلہ تعلیم اور روزگار انگلستان سے ہوتے ہوئے آج کل متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں اور 6 بہت ہی خوبصورت اور معتبر شعری مجموعوں کے خالق ہیں۔ ان کا ریختہ سے ایک تعلق یہ بھی ہے کہ ان کی ایک کتاب، ایک مجموعہ ریختہ پہلے سے ہی پبلش کر چکا ہے اپنے عالمگیر پلیٹ فارم کے توسط سے۔ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر یعنی مسیحا ہیں۔ ایک طرف تو عملے جراحی اور نشتر سے مریضوں کو شفایاب کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی خوبصورت مدھر اور میٹھی غزلوں کے ذریعے ان کو روحانی سکون بھی پہنچاتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی سے، جن کو میں اپنے اس انٹرویو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے، ہمارا انٹرویو کا یہ سلسلہ، یہ 2 مختلف چیپٹرز پر مبنی ہوگا۔ ایک چیپٹر میں ہم آپ کی شخصیت پر بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ دوسرا جو آپ کا فنی اور شعری اظہاریہ اور ادھر سے جو نظریہ ہے اس پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ تو آغاز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنے بچپن اور لڑکپن کے بارے میں بتائیے کہ وہ ایسا کون سا ماحول تھا، وہ ایسی ایمبیانس یا ایٹماسفیئر کون سا تھا کہ جو آپ کے شعری اظہار کی راہ کو ہموار کرتا چلا گیا۔ پہلے تو بہت شکریہ مجھے اس عمدہ پروگرام میں شریک کرنے کا۔ ریختہ کے حوالے سے ہمارا بڑا تعلق ہے۔ جیسا آپ نے ذکر کیا، میری ایک کتاب لفظ محفوظ کر لیے جہاں ریختہ نے شائع کی ہے، اور ہم جشن ریختہ میں بھی شریک ہو چکے ہیں دلی میں۔ تو ریختہ سے ایک پرانا تعلق ہے۔ بڑی عمدہ بات ہے کہ یہ سلسلہ روبرو میں ہماری شرکت ممکن ہوئی۔ جو سوال آپ نے بچپن کے حوالے سے کیا ہے، میں آپ کو کہتا چلوں کہ میرے
آبائی گھر، آپ اسے گہوارہ ادب سمجھیے. جی. ہمارے والد شوکت واسطی اپنے وقت کے اور اب تک ان کا نام ادبی دنیا میں بہت بڑا نام. تو جب بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس روز میری پیدائش ہوئی، اب مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں، لیکن میری والدہ بتاتی ہیں کہ تب بھی مردان گورنمنٹ کالج میں ہمارے ابا تعین ایک لیکچرر کی طور پر کام کرتے تھے، اور شاید اس روز یا اس کے بہت قریب کوئی مشاعرہ ہونے والا تھا. اچھا. تو یہ سمجھیے کہ ہماری ولادت کے قریب بھی مشاعرہ سلسلہ جو تھا وہ ارد گرد کہیں برپا ہونے والا تھا. تو یہ ایسا ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ جب آپ کے کانوں میں پہلی اذان دی گئی ہو تو کہیں مشاعرے کی آواز بھی آ رہی ہو؟ عین ممکن. بہرحال بچپن ہی سے ماحول ایسا ادبی ملا ہے مجھے کہ اگر میں شاعر نہ بنتا تو میری ذہانت پر یا میرے احساس پر حرف آتا. میں نے ہمارے ہاں شاعروں کا آنا جانا، بہت معتبر شعراء، میں نے بڑے بچپن میں ان کی خدمت کی. جیسے چائے یہاں رکھی ہوئی ہے، میں ہم چائے لا کر ان کے سامنے رکھا کرتے تھے، اور ان میں بڑے بڑے نام میں آپ کو بتاؤں. احمد فراز صاحب کا تو آنا جانا عام تھا کیونکہ ایک ہی شہر میں ہم رہتے تھے. محسن احسان صاحب، خاطر غزنوی صاحب ہمارے ابا کے بہت قریبی تھے، تو ان کا آنا جانا بڑا ریگولر ہوتا تھا ہمارے گھر پر. فارغ بخاری صاحب، رضا ہمدانی صاحب، یہ پشاور کی معتبر شخصیات تھیں جن کے سائے میں ہمیں پنپنے کا موقع ملا. اور پھر شہر سے باہر جن لوگوں کو ہم نے اپنے گھر میں آتے دیکھا، اس میں ابن انشا، عبدالحمید ادم، حفیظ جالندری اور پروین شاکر، افتخار عارف صاحب. اس زمانے میں جب یہ کسوٹی کا پروگرام کیا کرتے تھے تو پشاور میں ہمارے عبید اللہ بیگ اور قریش پور کے ساتھ دونوں آئے تھے. عبید اللہ وقت میرا نہیں خیال قریش پور صاحب آئے تھے، میرا خیال عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف، افتخار بھائی آئے تھے. تو یہ ایک تھا جو پشاور میں جو بھی آتا تھا وہ ہمارے گھر سے اس کا آنا جانا ضروری تھا. تو اس کے علاوہ یہ تو ہوئے اردو ادب کے نام. پھر ہمارے یہاں مختلف نوع، مجھے یاد ہے ایک ناروے کی شاعرہ تھیں غالباً، ریگائنا کر کے نام تھا ان کا، وہ بھی تہتائی تھیں، تو ان کا بھی ہمارے گھر پر پروگرام ہوا تھا، مجھے اب تک یاد ہے. اسی طرح خانہ فرہنگ ایران سے جو پروگرام ہوتے تھے اس میں بھی ہماری شرکت رہتی تھی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہ ہوتا ہے ایک جب 10-12 سال کی عمر میں تو ہم نے بھی پھر دبا آزمائی شروع کر. اچھا، یہ اس کا یہ مطلب ہے کیا، یہ میں کہنے میں حق پہ جانب ہوں گا کہ آپ کو شروع سے یہ جو ایک کہکشاں ادب کے آسمان کی اور ستاروں بھری کہکشاں جو آپ کو نظر آئی اپنے ارد گرد، اس نے اس شوق کو پروان چڑھایا کہ آپ بھی مصرع موضوع کریں؟ اچھا، اس کا ایک اور بھی میں بتاؤں. میرے ابا کے ایک بہت بڑی لائبریری تھی، کم از کم اس میں 10-12 ہزار کتابیں ہوں گی. تو اس کی دیکھ بھال کا ذمہ بھی میں نے اپنے سر لے لیا تھا 12-13 سال کی عمر میں، اور اس میں تمام یہ کلیات اور رکھی ہوئی تھی، مومن کی اور تقی میر کی اور مصحفی کی، سودا کی، دیوان اقبال، دیوان غالب، یہ سب موجود تھی، اپنے بانگ درا، اور یہ چیزیں میں ایسے ہی پڑھتا رہتا تھا بیٹھا وہاں پہ. تو اس نے بھی طبیعت کو بہت موضوع کیا، کیونکہ ایک تو کان میں بھی پڑھ رہی تھی بات، دوسرے پڑھنے سے بھی ذہن میں بھی جا رہی تھی بات. تو وہ سارے جتنے بھی حواس تھے وہ شاعری کی طرف متوجہ تھے. یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے، خاص طور پہ ان تمام نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ جو شعری اظہاریے کو اپنا پیشن بنانا چاہتے ہیں، کہ تمام تر حواس کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کی جائے. جی. اور وہ اس وقت دیکھیں، میں کہوں کہ جب یہ ہر معاملہ ہو رہا تھا اس وقت میرے شعور کا بھی مجھے نہیں تھا کہ شعوری کوشش ہے، کوئی شوق تھا اور پڑھتے تھے. اور وہ میرا خیال ہے جب میں اس سے اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو شاعری کا شوق تھا بچپن سے، تو میں کہتا ہوں کہ جب میں نے شاعری شروع کی اس وقت شوق کا بھی شعور نہیں تھا مجھے. واہ. تو یہ کچھ جبلت میں شاید اچھا آ بیٹھی ہے.
آپ کو یاد ہے کیا، آپ کی یادداشت میں پہلا شعر، پہلی نظم یا پہلی غزل محفوظ ہے کہ جو آپ نے شعوری کوشش کے بعد فکر سخن یا مشق سخن کے آغاز میں آپ نے کہی ہو؟ اور اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ اس کی شان نزول کیا تھی؟ میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ رمضان کا مہینہ تھا اور شاید سحری کے وقت کی بات ہے کہ مجھے ایسی ذہن میں مصرع آیا، تیرے ہی حکم سے یا رب سنورتی ہیں یہ تقدیریں. یہ شاید میرا پہلا مصرع تھا، تیرے ہی حکم سے یا رب سنورتی ہیں یہ تقدیریں. واہ. تو بچپنے کا تھا. بہرحال وہ مجھے شاید یاد ہے کہ وہی پہلا تھا. اس کے بعد میں نے غزلیں چھوٹی چھوٹی کہنی شروع کی. اچھا، میرا یہ عادت تھی کہ میں چھوٹی سی غزل لکھتا تھا، جیب میں رکھ لیتا تھا، اور پھر جب ابا گھر دفتر سے آتے تھے تو میں انہیں جا کر دکھایا کرتا تھا، تو دیکھتے تھے اور کہتے ٹھیک ہے پھر لکھو اور لکھو. اچھا. اس وقت وہ اصلاح نہیں دیتے تھے، سب کہ ٹھیک ہے لکھتے. تو جب انہوں نے اصلاح دینی شروع کی، کہنا شروع کیا کہ نہیں یوں نہیں لکھو یوں لکھو، تو مجھے سمجھ آنی شروع کہ میں واقعی کچھ ہو رہا ہے مجھ سے. وہ اس دوران میں کتنا عرصہ گزر گیا اصلاح لیے بغیر؟ 4-5 سال کے بعد. 12 سال سے میں نے لکھنا شروع کیا، میرے خیال 17 سال کی عمر تک انہوں نے پھر مجھے سنبھالنا شروع کیا کہ یہ واقعی کہنے لگا کچھ. اچھا. اس سے پہلے شاید وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں اس معاملے میں کہ نہیں، رجحان بن رہا ہے کہ نہیں، جی کچھ دانوں میں تیل ہے کہ نہیں. اسکول اور کالج کے حوالے سے اگر آپ اپنی کچھ یادداشتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. ہاں، میں پشاور میں پڑھا ہوں. میری ابتدائی تعلیم سینٹ میری اسکول پشاور کا بھی اب تک چلتا ہے، اور پھر کنٹونمنٹ پبلک کالج سے میں نے FSc کیا، پھر خیبر میڈیکل کالج سے میں نے MBBS کیا. اچھا، خیبر میڈیکل کالج میں جب میں گیا ہوں تب میری عمر کتنی ہوگی، 21-22 برس کی تھی، 19 برس کی تھی. تو اس وقت پشاور یونیورسٹی کا جو ماحول تھا اس نے بڑا اثر کیا. ادبی ماحول بہت اچھا تھا اس وقت پشاور یونیورسٹی کا. اسلامیہ کالج کے احاطے میں فراز صاحب رہا کرتے تھے، محسن احسان صاحب رہا کرتے تھے، اور پشاور میں کی جو پوری یونیورسٹی کا جو احاطہ تھا وہ ایک علیحدہ ہی دنیا تھی اس کے اندر. تو وہاں اچھے چھوٹی تقریبات ہونا. اشرف عدیل صاحب اب سے فیلاڈیلفیا چلے گئے ہیں، فلسفے سے ان کا تعلق تھا، وہ لکھا کرتے تھے، ان کے پاس ہم لوگ رہتے تھے، ہم سے سینئر تھے کچھ. اس کے بعد خاور احمد جی ہاں پشاور کے تھے، وہ ان کا ہونا تھا. اسی طرح چند ایک اور نام تھے. اچھا، ناصر علی سید، نذیر تبسم، عزیز اعجاز، یہ اس وقت اٹھ رہے تھے، ہم سے تھوڑے سینئر تھے. بہرحال لیکن یہ بہت موجود تھی. یہ سب میڈیکل کالج سے یونیورسٹی کی بات یونیورسٹی کی یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں. اور پشاور کا وسیع تر حلقہ جو تھا اور ان کے حلقے کی جو تقریبات ہوتی تھی تو وہ چلتی تھی. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹرز اور انجینئرز جو پروفیشنلز ہیں وہ سائنس سے بھی بہت زیادہ منسلک ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شعر و ادب سے بھی. بہت سارے اچھے شاعر ہمیں میڈیکل کے پروفیشن نے دیے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ وہ اتنی ڈراسٹک قسم کی ہارڈ سٹڈیز کے باوجود شعر و ادب کے لیے ایک اسٹوڈنٹ نہ صرف یہ کہ وقت نکال رہا ہے بلکہ اس میں ایک ایکسلنس بھی حاصل کر رہا ہے؟ اچھا، میرا جو تعلق تھا اس میں یہ تھا کہ میں شاعر پہلے بنا اور سائنس یا تعلیم کا معاملہ بعد میں ہوا. تو میرا تو الٹا، میں کسی اور کی طرف سے بات نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے ان کا بھی یہی ہو کہ شعور جو فن کا تھا ان کو رہا ہو. جہاں تک ڈاکٹری اور شاعری کا تعلق ہے اس میں کوئی ایسی خاص میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی دو متضاد چیزیں ہیں. اگر آپ اعضاء کا دیکھیے تو ہر چیز جو ردم میں ہے وہ میرے نزدیک ایک فطری طور پر شاعرانہ عمل ہے. آپ کے دل کا دھڑکنا، آپ کی سانس کا چلنا، ہر چیز ردم میں چل رہی ہے، وزن میں ہے، بالکل وزن میں ہے. اور وہ وزن ذرا سا متزلزل ہو تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو فطرت کی ساری چیزیں جو ہیں، سکتہ آنے لگتا ہے سانسوں میں. فطرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک توازن، ایک ردم کے تحت چلتی ہیں. بیوٹیفل. اور وہ ہی شاعرانہ عمل ہے. اس کو تو میں تو نہیں سمجھتا کہ سائنس متضاد ہے شاعری سے.
یا اس کے برعکس ہے. بالکل نہیں، شاعری اسی سے عکس ہوتی ہے جو آپ. کرن کرن اندھیرا اور آگ کی سلیب کے بعد تیرا احسان غزل ہے جیسا نام، یہ ایک آپ کے شعری سفر کی عکاسی بھی کر رہا ہے کیا؟ دیکھیے بھائی، جس وقت ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے، عجیب سی بات ہے، اب بھی کوئی تکلیف کی بات ہے کہ معاملات ایسے بہتر نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں بہت ابتلا کا دور تھا. ہم نے سکوت مشرقی پاکستان، اس کا ٹوٹنا دیکھا، اس نے دل پر بہت برا اثر کیا. اس کے بعد بھٹو صاحب کی پھانسی کا معاملہ دیکھا، پھر ایک بہت قبیح ماشاء اللہ دیکھا. تو پہلی جو 2 کتابیں ہیں ان کے نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کرن کرن اندھیرا جو تھی وہ کتاب بہت، جسے کہتے ہیں کہ رد عمل کی شاعری تھی، بہت رد عمل. جو کچھ ہم نے دیکھا، یہ نہیں کہتا کہ ترقی پسند شاعری تھی، ریئیکٹیو پوئٹری تھی بالکل. جو کچھ ہمارے گرد ہو رہا تھا اس کے خلاف. بلکہ میں بتاؤں کہ انگلستان میرا جانا بھی شاید اس کا سبب یہ بنا کہ میں اس وقت کافی سخت شاعری کر رہا تھا، اور میری کوئی ایک آدھ شعر جو تھا اس زمانے میں سینسرڈ پرچے نکلا کرتے تھے، راتوں رات چھپتے تھے اور صبح اچانک آ جاتے تھے. تو کسی نے ایک میرا شعر لگا دیا تھا اس پر، تو اس سے میری والدہ کو خوف ہو گیا کہ یہ پکڑا جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے میں نے میڈیکل کر لیا تھا، تو انہوں نے کہا تم نکل جاؤ یہاں سے، پڑھ لو پھر آ جانا واپس. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نکالا، لیکن ان کو خوف تھا کچھ کہ میں کچھ ہو جائے گا. پھر آگ کی سلیب انگلستان میں ہی لکھی ساری میں نے. اس میں کچھ تناظر تھوڑا سا اس لیے بھی کچھ وطن کا بھی تناظر ہے، اور دوسرا کچھ اس میں پھر عالمی پس منظر شروع ہو جاتا ہے دیکھنا. وہاں جا کر ہم پر کھلا کہ جیسا کہ اب بھی کھل رہا ہے کہ ہم جن طاقتوں کے ماتحت زندگیاں گزار رہے ہیں وہ ہمیں کبھی آزاد نہیں ہونے دیں گے. واہ. تو وہ 90s کی، اب تو آج کل تو سڑکوں پر وہ بات ہو رہی ہے. بلکہ ایک میری نظم ہے کرن کرن اندھیرا میں نظم ہے، جو کہ اس سے بھی پہلے کہ میری آزادی گروی ہے. یہ نظم چھپی ہوئی ہے 1989 کی کتاب. تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری آزادی نہیں ہے. جی جی. یہ میں 1989 میں میری غزل ہے، نظم ہے، میرا وطن بھی گروی ہے. تو یہ تب کی نظم، تب کی کیفیت ہے. اور اس کے بعد آگ کی سلیب جو تھی، اس میں تھوڑا سا جو یہ ایکسٹریمزم ہمارے اندر عود کرنے آیا مڈ 80s سے، افغان وار کے بعد جو ہمارے ہاں شدت پسندی شروع ہوئی، اس کے پس منظر میں کافی میں نے پھر شاعری کی. اور آگ کی پھر میں تیرا احسان غزل ہے، میں تھوڑا سا میلو ڈاؤن ہو گئے تھے. وہ نظر بھی آتا ہے غزلوں کا رویہ، ڈکشن، ان کی ردیفیں، اور جیسے آپ نے ان کو برتا ہے اپنی شعری لغت کے حوالے سے. اچھا، اس کے بعد آپ انگلستان تشریف لے گئے، آج کل آپ متحدہ عرب امارات میں ہوتے ہیں. تو مرکزی شعری دھارے سے ہزاروں میل دور کٹ کے ایک شاعر اس قدر خوبصورت اور جاندار غزل کہہ رہا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے شعراء سے چونکہ شعری حسیات شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور جو عصری سینسبلٹی ہے وہ بھی کامن مشترکہ ہوتی ہے، تو آپ ان کے ساتھ آس پاس رہ کے محفلوں میں، مجلسوں میں اکٹھے ہو کے زیادہ بہتر لکھ پاتے ہیں. لیکن آپ نے اپنی اس دوری کو اور شعری مراکز سے اس فاصلے کو اپنی شاعری کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا. ایسا کیسے ممکن ہو پایا؟ میں نے ایک اور حرکت بھی کی. صرف یہ نہیں کہ میں دور ہوا، میں نے کنارہ کشی کی تھی شعوری طور پر اپنے عصری ادب سے، اردو کے عصری ادب سے. 4-5 سال تک میں نے عصری ادب نہیں پڑھا. مجھے یہ خوف ہو گیا تھا کہ میں بھی ویسا لکھنے لگوں گا جیسے باقی سب لکھ رہے ہیں. اور اس دوران میں نے عالمی ادب پڑھا. اس دوران مطلب جیسے آسکر وائلڈ کو، اور خلیل جبران کو، اور پیبلو کو، ایک ویسٹ انڈین وہاں کے جو لوکل شاعر ہیں جان بینجامنز وغیرہ، ان لوگوں کو میں نے بہت پڑھا. اور اس سے یہ ہوا کہ مجھے ایک نئی جہت ملی. پھر میں اپنے مدب کی طرف واپس آیا جب مجھے اعتماد ہو گیا کہ میں اب
اپنا ذہن بنا چکا ہوں. اور پھر اس وقت میں نے دیکھا کہ پاکستان یا ہندوستان میں کیسا ادب تخلیق ہو رہا. اچھا، ایک بات جس سے میں نے کنارہ رکھا وہ یہ کہ میں نے اپنے آپ کو کسی جگہ بھی بے وطن نہیں سمجھا. جہاں رہا میں اس جگہ کو جس زمین نے مجھے رزق دیا اس زمین سے میں نے دل کو اچاٹ نہیں رکھا. واہ. یہ غلط بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں رہیں اور اس زمین سے آپ کو رزق ملتا رہے لیکن آپ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہیں، کہتے رہیں کہ نہیں 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 وہاں اچھا تھا جہاں میں تھا. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے غریب الوطنی کا ڈکشن جو ہے، یہ لغت جو ہے، اپنے کسی شعری اظہاریہ میں اس کو زیادہ شدت کے ساتھ نہیں آنے دیا. بہت شدت کے ساتھ نہیں آنے دیا. دیکھیں، وطن سے جب آدمی دور ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ اس کو آپ اس کی محرومی محسوس نہیں کرتے، یہ قطعاً غلط ہے. محرومی ہوتی ہے. زبان، ایک جگہ میں نے لکھا ہے میں کتنا تنہا ہوں کوئی میری زبان سمجھے نہ بات سمجھے. جب ایسے بھی کیفیت گزری انگلستان میں، نہ میرے دن ہی کو دن یہ مانے نہ رات کو میری رات سمجھے. واہ. یہ سرزمین خوشنما بہت ہے، یہ سرزمین خوشنما ہے، اس میں بہت سا سبزہ، پتہ نہیں یاد، لیکن یاد نہیں آ رہا. کوئی ہزارہ کہے اسے کیوں، کوئی اسے کیوں سوات سمجھے. تو جب ذہن اچٹتا تھا تو اس قسم کی بھی بیانیہ آتا تھا. لیکن یہ سارے انسانی رد عمل کے نیچرل وہ ہیں، آپ ان کو وہ نہیں کر سکتے. لیکن اسی وقت میں نے یہاں آ کر یہاں کے جو معاملات تھے، ہر جانب سے آنے والا پہلے گزرنا چاہتا ہے، اس کوشش میں روک لیا ہے سب نے ہی چوراہے کو. واہ. یہاں کی ٹریفک یہ بالکل ہمارا مسئلہ ہے جو آج بھی ریلیونٹ ہے. ہاں. اور تو اور یہاں کے حساب سے میں نے وہاں بیٹھ کے بڑی شاعری کی. شجر کو کاٹنے کا فیصلہ ہوا آسن، ثمر کو چھو نہ سکے لوگ جب اچھل کر بھی. واہ. تو یہ چیزیں تناظر، تو میں کٹا نہیں، حسیات کے طور پہ کٹا نہیں، لیکن میں نے اس تناظر میں شاعری کی جو کہ وہاں سے بھی جڑی ہوئی تھی اور یہاں سے بھی جڑی ہوئی تھی. اس کو میں نے درد نہیں بنایا، اگر آپ کہیں کہ شاید یہ اسی وجہ سے ممکن ہو پایا کہ آپ اس قدر دور رہ کے بھی اردو کے جو سو کالڈ مراکز سے دور رہ کر بھی آپ اردو کی تازہ اور نئی بستیاں آباد کرنے میں کامیاب ہو پائے. جیسے اقبال کا ہے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. تو آپ نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں رہ کر بھی اور انگلستان میں بھی رہ کر اپنے ارد گرد ایک محفل احباب کی، اور جس میں نوجوان بھی بہت سارے شامل ہیں جو کہ آپ سے سیکھنے کے مراحل سے گزرتے ہیں، وہ سجائی. تو یہ اسی طرح ممکن ہو پایا کہ آپ نے ایک تو وہاں اپنا دل اچاٹ نہیں ہونے دیا، اور دوسرا یہ کہ حسیات کو وطن سے بھی جوڑے رکھا اور اپنے اس وطن سے بھی جہاں پر آپ مقیم تھے. دیکھیں، جب میں وہاں گیا انگلستان میں، خاص طور پہ میری بڑی خوش نصیبی رہی کہ مجھے وہاں پہ جو سینئرز ملے، انہوں نے جسے کہتے ہیں دست شفقت بھی فراہم کیا اور گائیڈنس بھی فراہم کی. خاص طور پہ ڈاکٹر مختار الدین احمد، ہمارے بہت سینئر آدمی، بڑا، تو ان کے سائے میں جب ان سے قربت میری ہوئی تو انہوں نے بہت سنبھالا دیا، اور مجھے قطعاً ایسا محسوس نہیں ہونے دیا مجھے کہ میں پاکستان سے چلا گیا ہوں اور مجھے اب کوئی گائیڈ نہیں ہے. جیسے کیونکہ والد صاحب تو یہاں تھے، تو وہ جو جسے کہتے ہیں میں استاد ثانی انہیں کہتا ہوں، انہوں نے ان سے بہت میں نے پھر سیکھا اور انہوں نے بڑا سنبھالا دیا. اس کے بعد وہاں بڑے اچھے رفقا، باسر کاظمی کے ساتھ بڑا وقت گزرا ہمارا، بڑا قربت کا وقت گزرا. ان کے ساتھ بڑی باتیں ہوئی ادب کے معاملے میں. باسر کی نظر بہت زیرک ہے، اور تو اس کا بھی ہمیں بہت فائدہ ہوا سوچنے سمجھنے کا. صفی حسن صاحب برمنگھم میں ہوتے تھے، مجھے یاد ہے کچھ دفعہ میں غزل پڑھ کر اتر رہا تھا شعر مشاعرے سے، تو تم نے کیا غلط قافیہ باندھ دیے یہ تم نے. تو ایسے لوگ وہاں موجود تھے جو ہمیں درست رستہ دکھاتے تھے اور ہمیں سمجھاتے تھے اور سکھاتے تھے. پھر اس سے بڑھ کر آپ کو میں بتاؤں ساقی فاروقی، ایسے اچھے بزرگ، ایسے کمال کے بزرگ کہ ان کے سامنے آپ غزل پڑھیں تو بہت طریقے سے وہ آپ کو سمجھاتے تھے کیا چیز جدت ہے اور کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز کلیشے ہے. تو وہ غزل سنتے تھے تو یہ واہ واہ نہیں کرتے تھے، ان کے سننے کا بہت عجیب انداز تھا. کیا کہہ دیا تم نے، کیا کہہ دیا، کیا کہہ رہے ہو تم. اور اگر وہ غزل سن کے کسی چیز پہ کہ کیا کہہ رہے ہو تم، سمجھو غزل ٹھیک، انہیں اور بہت تعریف کرتے تھے،
جب انہیں غزل پسند آئے تو ان کا ایک خاص، تو وہاں بھی ایک اچھا ماحول ہمیں فضا موجود تھی. اور جب پھر میں یہاں آیا متحدہ عرب امارات، تو 6 مہینے تک میں تو وہاں برطانیہ میں بڑی ادبی سرگرمیاں تھیں. خاص طور پہ گرمیوں میں ہمارا کوئی ویکنڈ گھر پہ نہیں ہوتا تھا، مشاعرہ در مشاعرہ پھرتے تھے ہم شہر. متحدہ عرب امارات میں جب آیا تو میری بیوی بڑی خوش کہ باہر نہیں جا رہا، یہ تو پھنسا بیٹھا یہاں تو کچھ نہیں. تو ابو دھابی میں کوئی سرگرمیاں نہیں تھی. پھر مجھے یعقوب تصور صاحب کا پتہ چلا، ان سے میں نے فون کیا، میں نے کہا جی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہتے کچھ نہیں ہو رہا یہاں. تو پہلا مشاعرہ میں نے اپنے گھر پر کیا کچھ 6 ماہ کے 6.5 ماہ کے، اس میں پھر یہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور وہاں سے پھر جو تنظیم ہوئی ہے، ادبی ماحول بنا ہے ابو دھابی کا نہایت عمدہ. ایسا اچھا شعر وہاں کہا جاتا ہے، اور لڑکے وہاں ایسے اچھا شعر کہتے ہیں. اب تو ہماری تو وہاں 2 ہفتے بعد بیٹھک ہوتی ہے جس میں نئے لوگ آ کر اپنی غزل سناتے ہیں، اس پر گفتگو ہوتی ہے، تو وہ اچھا ماحول بن گیا. پھر اب دبئی قریب ہے، اور پھر لوگوں کا اچھا یہاں پہ جو ایک زیادہ معاملہ رونق کا ہے وہ آپ لوگوں کے آنے جانے کے سبب سے رہتا ہے. کبھی آپ آ گئے، عباس تابش آ گئے، جی اور لوگ دوست آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ ایک ماحول ویسا بھی بنا رہتا ہے. تو اس سے بڑا ایک جھمگھٹا لطف کا ہے. ادب کے بہت اچھی سرگرمی ہے ہماری. اور جیسے ناصر کا شعر ہے کہ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو متحدہ عرب امارات میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے دوستوں کو، اب آپ کو شعری منظر نامے کے حوالے سے، جس میں سینئرز بھی شامل ہیں اور ہمارے ہم اثر جونیئر بھی شامل ہیں، آپ نے انہیں جوڑ رکھا ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہوں کہ میں نے تو شروع کیا تھا، لیکن ظہور بھائی نے، ظہور الاسلام جاوید نے اس کو پھر جب دوبارہ اٹھایا ہے، بام عروج تک پہنچا دیا. انہوں نے ایسے اچھے مشاعرے کرائے وہاں ابو دھابی جیسے شہر میں، اور بڑے عمدہ مشاعرے، دن رات وہ محنت کر کے جس طریقے سے وہ مشاعرہ طے کرتے تھے. آج بھی میری ان سے بات ہوئی، ان کا بھی پھر کب کرنا ہے ابو دھابی مشاعرہ، اب بھی انہوں نے مجھ سے بات کی. تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن اس معاملے میں رہا. تو ایک ٹیم تھی جو چلتی تھی. اچھی بات یہ رہی ہمارے یہاں کہ ابو دھابی میں ہم نے چپکلش نہیں پیدا ہونے دی کبھی. یہ کہ میں بڑا ہوں اور تم بڑے نہیں ہو، اور یہ سلسلہ کبھی پیدا نہیں ہونے دیا. اب ظہور بھائی، یعقوب بھائی، ہم لوگوں کے اندر ایسی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جو نئی نسل نکلی تو وہ بھی اسی نہج پر چل رہی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. اور یہ بڑی یعنی ایک طرح سے مزے کی اور پرلطف بات ہے کہ گروہ بندی سے آپ لوگوں نے بچ کے کنارہ کشی کر کے اپنا سفر طے کیا، اجتناب کیا اس سے. اچھا سر، آپ کا قاری یہ بات بہت نوٹ کرتا ہے آپ کی تمام تر مجموعوں میں کہ آپ کے ہاں اسپریچولزم اور ایگزسٹینشیلزم کا بہت جھلک نظر آتی ہے. اس کی وجہ شاید آپ کا سائنسی شعور ہے، یا یہ ایک شعوری کوشش کے طور پہ آتا ہے؟ دیکھیں، شعوری کوشش سے کبھی شعر میں نے وضع نہیں کیا. میں لفظیات میں تو اس بات کا وہ ہوں قائل کہ اس کی ضرور دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے لفظ کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کی جس کو نشست اور برخاست کہتے ہیں، اس کا کس طریقے سے اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکتا. لیکن خیال کو میں نے کبھی نہ پابند کیا اور نہ اس کو کوئی ڈائریکشن خود دیا. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال، غالب سریر خواہ نوائے سروش. تو میرے پاس عجیب سی بات ہے، بیٹھے بیٹھے کہیں سے خیال آ جاتا ہے اور میں شعر کہہ لیتا ہوں. ہاں، تو آپ سے ایک جو سیکھنے کی چیز ہے جو میں نے اکثر نوٹ بھی کیا ہے کہ آپ گفتگو کے دوران، یہ مصرع سازی کی بات ہے، گفتگو کے دوران گفتگو میں سے کوئی لائن، کوئی اچھا جملہ جو ہے اس میں آپ کو ایک مصرعے کا امکان نظر آتا ہے، اور پھر وہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ گردش کرتا رہتا ہے، اور پھر چاہے 6 ماہ سال بعد ہو یا اسی دن ہو، غزل نمودار ہوتی ہے اس خیال سے. دیکھیے، میں اس سلسلے میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. ایک شعر جس نے مجھے ہندوستان میں خاص طور پہ بہت مقبولیت عطا کی، اس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے وہ شعر معرض وجود میں آ رہا. میں ایک مشاعرے میں تھا بریڈ فورڈ میں،
جو آپ نے بات نہیں گفتگو سے شعر نکلتا. تو ہمارے جاوید اختر بیدی مرحوم تھے مشاعرے میں، تو ان کا گھر میرے راستے میں پڑتا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار مجھے راستے میں چھوڑتے جانا جب تم جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر بعد کوئی 5-10 منٹ ہوئے ہوں گے تو ایک آدمی باہر سے آیا. انہوں نے کہا جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، آپ میرا انتظار نہ کریں. تو وہیں میرے ذہن میں مصرع آیا. میں نے کہا تو یہ کہہ کے گیا کہ میں جا رہا ہوں، میرا انتظار مت کرنا. واہ واہ واہ. وہیں مصرع ہے. تو وہ ذہن میں میرے اڑ گیا. میں اکیلا گھر آ رہا تھا واپس. تو وہ جو شعر میرا ہندوستان میں آگ کی طرح پھیلا، بعد میں میری زبان کے موسم بدلتے رہتے ہیں، میں آدمی ہوں میرا اعتبار مت کرنا، تو یہ اس سے چلا تھا. واہ. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کا جو ماحول ہے، آپ کی جو فضا ہے، اس کے اندر شعر گردش کرتے رہتے ہیں. یہ اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے یا آپ کی حسیات پر منحصر ہے کہ آپ اس کو کیسے قابو میں لاتے ہیں، کتنا سمیٹتے ہیں ان کو، اس کو کیسے کیپچر کیسے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے شاعر کے لیے اس کا ارد گرد کا ماحول بھی ایک استاد کا درجہ بھی رکھتا ہے، اور اس باغ کا درجہ بھی رکھتا ہے جہاں سے وہ اپنی ٹوکری میں شعروں کے پھول ڈال سکتا ہے. اچھا، یہ تو آپ کا ایسا ماحول، شعر جو ہیں آپ کے ارد گرد لفظ گھوم رہے ہیں. میرا ایک ماننا ہے، دیکھیں میں جو اس وقت زبان بات کر رہا ہوں، اگر سائنسی بنیاد پر آپ اس کو سمجھیں تو یہ جو ساؤنڈ ویوز میں کریٹ کر رہا ہوں یہ میٹر کے تھرو آتی ہیں. اب یہ کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی نا، یہ تو ٹریول کرتی رہیں گی، آپ سے تو گزر لی ہے لیکن یہ ٹریول کرتی رہیں گی. اور میرا ماننا یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ ماضی میں، مستقبل میں لوگ پریویس ساؤنڈز کو کیپچر کر سکیں. واہ. ممکن ہے، معلوم نہیں. جیسے کہ تو میرا یہ خیال دھیان رہتا ہے کہ گردش جو الفاظ کی ہے وہ فضا میں کہیں نہ کہیں رہتی ہے، اور ان کو ترتیب دینا ایک شاعر، ایک جسے کہتے ہیں ہوشیار یا سوئچڈ آن پوئٹ، جسے میں کہتا ہوں سوئچڈ آن پوئٹ، وہ کسی بھی وقت وہ آپ کو مل سکتے ہیں کہیں بھی. آپ کو تیار رہنا چاہیے بس. واہ. تو میرا یہ خانہ چلتا رہتا ہے شاعری کا، باقی میں جو بھی کرتا ہوں. واہ. اچھا، آپ سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو شعری محاسن اور ایک مصرے کے عیب اور ہنر کے حوالے سے اس میں جو فنی خامیاں یا خوبصورتیاں موجود ہیں، جو تھوڑی کمی ہے یا اگر پرفیکٹ ہے، تو اس حوالے سے گفتگو اکثر رہتی ہے. تو آپ کیا اس کو آپ نے اپنی سائیکی کا شعوری حصہ بنایا ہے کہ یہ بہت زیادہ ریاضت کے بعد ایک شاعر کے بیک آف دا مائنڈ میں مسلسل تیار رہتی ہے بات؟ میرا ایک شعر ہے کہ یہ شعر آپ نے عاصم کہا ہے خوب، مگر کچھ اور سوچیے ممکن ہے خوب تر ہو جائے. واہ. تو شعر پر سوچنا جو ہے وہ بند نہیں کرنا چاہیے. تو کب ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ کہ اب شعر مکمل ہو گیا ہے اور اب اس کو مزید بناؤ سنگھار کی یا تراش خراش کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ خود بخود شعر آپ کو بتا دیتا ہے. جب آپ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا شعر، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے اندر میں اگر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ اور خراب ہی کروں گا، اس کو بہتر نہیں کر سکتا. ایک لیول ایسا آ جاتا ہے. ایک لیول ایسا ہوتا ہے. اب یہ آپ صوتی اعتبار سے پرفیکشن ان آرٹ از امپاسبل، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہو نہیں سکتی. ہو سکتا ہے کہ میں شعر کہہ دوں کہ یہ بالکل اس کو اور میں اگر چھیڑوں گا تو خراب ہو جائے گا. رحمان فارغ صاحب نے کہا یار اس کو میں اگر ایسا کروں تو بہتر ہو جائے گا. دیٹ از اے میکینکس پرسپیکٹوس، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. ذاتی نقطہ نظر ذاتی کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہتر کر لیں. اس میں دیکھیے نتھنگ از، حتمیت کا میں قطعاً قائل نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے لوگوں سے جو لوگ مجھ سے شاعری پہ بات کرنا کہتا ہوں حتمیت سے گریز کیجیے. یہ غزل ہے کہ ہو رہی ہے، غزل ہے کہ ہو رہی ہے. تو کبھی بھی میں بعد میں جا کر شعر ایڈ کر دوں اس میں جو میرا وہ ہوگا. اس کی بات میں بتاؤں کہ بڑے انٹرسٹنگ ہے، کبھی پڑھیے گا آپ کلیات شوکت واسطی، اس میں آپ کو ایک نظر آئے گی چیز کہ جو غزل انہوں نے 1960s میں چھاپی ایک طرح، اس کو 1980s میں دوبارہ چھاپا کچھ اور کر کے. اچھا. So he continually worked on it.
اور اپنی غزلوں پر اپنی دوبارہ سے غزلوں کام پہ کرتے تھے. دوبارہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی آپ کی اپنی چیز ہے نا بھائی, تو آپ دیکھیں اس کو. کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ زمین آپ کے اندر کہیں بسر ہو رہی ہوتی ہے آپ کے نہ جانتے ہوئے بھی؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فنکار کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے. جو میرا ایک شعر ہے کہ جستجو شوق لگن مشق تجسس محنت, مجھ میں کچھ بھی نہ رہے گا میری تکمیل کے بعد. واہ. جو وہ تکمیل جہاں پر آپ سمجھے کہ میں مکمل ہو گیا, دیٹس دی اینڈ آف یور جرنی. تو تکمیل کیا ادھورے پن کے لطف کو زائل کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. فن میں تکمیل کا جو احساس ہے نا وہ ختم کر دے گا. جس نے یہ سمجھا کہ میں بن گیا وہ رہ گیا. واہ. وہ پھر مزید بہتری کی کوشش ترک کر دے گا. نہیں, وہی تو نہیں ہے خوب کی تلاش مگر خوب ترک. وہ ترک کر دے گا جس نے سمجھا کہ وہ مزید کوشش نہیں ترک کرے گا, لاشعوری طور پہ اس کا سفر ختم ہو جائے گا. اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. دیکھیں تو یہ لازمی ہے کہ آپ اپنا سفر جو ہے اس کو, میں تو کبھی پڑھتا رہتا ہوں اپنی غزلیں, 3 مہینے بعد دوبارہ جا کر پڑھی, اس کے ساتھ دیکھا پھر کیا ہے, پھر اس کو کاٹا, کچھ کیا. بلکہ بعض اوقات میں نے کیا کچھ. ہمارا بڑا محبی ہے اسجد, تو اس نے مجھے کہا, کہتی ہے آپ تو خراب کر رہے ہیں اپنے شعر. پھر میں نے دوبارہ میں نے کہا واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے, میں خراب کر رہا ہوں. تو بعض اوقات یوں بھی ہو جاتا. فن کے نکھار میں حسن کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں حسن کا ایک تو مانیت ہے آپ کی جو نظر کو پسند آ رہا ہے, اس کو میں خوبصورتی کہتا ہوں, جاذبیت کہتا ہوں. حسن کا مطلب بہت بڑا ہے. حسن آپ کئی معنوں میں آتا ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کو راحت بخشے, جس سے آپ کے اندر راحت پیدا کرے, اور جو آپ پر احسان کرے, وہ حسن سے اخذ ہے. ٹھیک. اور ایمان سے بہتر درجہ جو ہے احسان کا ہے. سر لفظ محفوظ کر لیے جائیں, وہ کتاب جو کہ ریختہ نے اپنے پلیٹ فارم سے پبلش کی, اس کے بعد توسل اور پھر توسط, ان تینوں کتابوں میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ کا شعری سفر مسلسل ایک بلندی سے بلندی کی طرف گامزن ہے. تو آپ ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے شعری اظہاریے میں حال میں جو تبدیلی نظر آئی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنا اس سیگمنٹ کو کلوز کر کے آپ کے شعری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور آپ سے 2 غزلیں سنیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سفر تو چلتا جاری رہنا چاہیے, وہ سفر نہیں جو رک جائے. توسل جو تھی کتاب وہ نظموں پر مبنی تھی, تو یہ اور لفظ محفوظ کر لیے جائیں, وہ ایک سلیکشن تھا تیرا احسان غزل سے, اور توسط سے کچھ شاعری اس میں شامل ہوئی ہے. توسط میری جو پچھلے 10 برس کی شاعری ہے, وہ غزلیات کی, اس پر مبنی کتاب, اور اس میں ایک خاص رجحان بنتا نظر آتا ہے. میں شروع میں بہت رد عمل کا شاعر تھا, مطلب معاشرتی معاملات پہ بہت لکھا میں نے. اس کے بعد تیرا احسان غزل میں کافی صوفیانہ جسے کہتے ہیں اسپریچویلٹی کی طرف چلا گیا تھا. اب میں اس سے کچھ لوٹا ہوں اور کچھ مکسچر آف ایکسٹیریئر اینڈ انٹیریئر کی طرف میں تجربات کر رہا ہوں کہ اب اس کو کیسے یکجا کیا جائے ان تمام معاملات کو. تو وہ ایک تجربہ ہے, اب دیکھیں اس میں کیسے چلتے ہیں. بڑی مشکل مرحلہ ہے. پہلے میں نے خارج سے داخلیت کا سفر کیا, پھر داخلیت میں رہا, اور اب میں داخلیت سے پھر خارج کا سفر شروع کر رہا ہوں. تو یہ ایک معاملہ ہے جو میں اپنے ذہن میں, جس کا اپنے شعور کی طرف دیکھتے ہیں, اس میں تجربہ چلتا ہے, خیال کا تجربہ ہے اور ہونا چاہیے. بالکل, آپ نے بہت سارے کامیاب تجربات ہمارے قارئین تک اور ناظرین تک پہنچائے ہیں. تو آخر میں اس بھرپور انٹرویو اور یادگار گفتگو کے آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ انہی تجربات میں سے اپنے نئے تجربے ہمارے سامعین کے ساتھ, ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. بفیض شکر یہ انداز التجا بھی ہو, کوئی بھی خاص ضرورت نہ ہو, دعا بھی ہو, کیا کہنے. عطا ہو لمحہ وصل نشاط ایک ایسا, عطا ہو لمحہ وصل نشاط ایک ایسا, کہ جو گزر بھی رہا ہو رکا ہوا بھی ہو. واہ 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 واہ. حجاب حسن
سے اتنی میری گزارش ہے، آہا، ذرا ذرا نظر آئے چھپا چھپا بھی ہو، چھپا چھپا بھی ہو. سبحان اللہ. یہ بار یابی دربار عشق کا ہے اصول، جسے رسائی عطا ہو وہ نارسا بھی ہو. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے. حسیب وقت بتا کیا یہ بات ممکن ہے آہا، کہ عمر بھی نہ گھٹے اور ارتقا بھی ہو. کیا کہنے ہے کہ عمر بھی نہ گھٹے اور ارتقا بھی ہو. نہ جانے کیوں مجھے بھائے نہیں ہو ورنہ تم بہت حسین بھی ہو اور خوش ادا بھی خوش ہو. ادا بھی ہو. کیا کہنے ہیں. یہ چاہتا ہوں کروں عشق ایک ایسا جو کیا ہوا بھی لگے اور نیا نیا بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شعر ہے. بتاؤ کیا کوئی ایسا حسین بھی ہے کہیں جو دل نواز بھی ہو اور دل ربا بھی ہو. دلربا بھی ہو. جہاں شعور کی پہلی سند ملے عاصم، اسی مقام پہ وحشت کی انتہا بھی ہو. سبحان اللہ، کیا خوبصورت غزل ہے. کیا کہنے ہیں. طے مرحلہ کیا نہیں کرنے کے بعد بھی، واہ. لمحہ ٹھہر گیا ہے گزرنے کے بعد بھی. واہ واہ واہ. پتھر میں ایک نقش ہے پردہ کیے ہوئے، ظاہر نہیں ہوا ہے ابھرنے کے بعد بھرنے بھی. کے بعد بھی. ہوتا کبھی نہیں ہے محبت کا اختتام، جاتی نہیں ہے جان سے مرنے کے بعد بھی. واہ. آئینہ اپنے آپ سے ہے بدگمان خود، نکھری نہیں ہے شکل سنورنے کے بعد بھی. سبحان اللہ. دوزخ کے خوف سے نہ ہوا بدگمان میں، تیرے بہت قریب ہوں ڈرنے کے بعد بھی. اچھا ہوا کہ جسم سے باہر نکل گیا، واہ واہ واہ. قائم رہا وجود بکھرنے کے بعد بھی. واہ واہ. حیرت ہے یہ شکوک میں دل مبتلا رہا، سر سجدہ یقین میں دھرنے کے بعد بھی. سبحان اللہ. وحشت کے ساتھ عشق کا پھیلاؤ بڑھ گیا، حد میں رہا میں حد سے گزرنے کے بعد بھی. حد میں رہا میں حد سے گزرنے کے بعد بھی. عاصم عبور کی نہیں گہرائی چند گام، زینے کئی ہزار اترنے کے بعد بھی. کیا کہنے کیا کہنے. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے آج کے اس پروگرام روبرو کے مہمان ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی. ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان رحمان فارس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.